اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22، سورہ فاتر۔ اور بس ابھی ہم نے اس کی پہلی آیت کی تلاوت ہی کی ہے، اس کا ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، دیکھیں سورۃ پھر الحمد سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ فاتر، فاتر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر الگ الگ کر دینا، یعنی یہ تخلیق اس طرح سے کی کہ پھاڑا کسی چیز کو اور الگ کیا۔ تو جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ آسمانوں اور زمین کو بھی اس نے پھاڑ کے الگ کیا، لیکن اس کے بعد اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک پراپر ڈیزائن کے ساتھ اس کو کریٹ کرنا اور اس کو پھر پرفیکشن تک لے جانا۔ فاتر میں یہ والے میننگز بھی شامل ہیں۔ تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرتا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، یعنی اب جو اللہ تعالیٰ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمانوں اور زمین کا اس نے اس کو کریٹ کیا، دوسرا اس کریٹر کا ڈیزائن کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے؟ ایک اور مخلوق کے اندر، اور وہ مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے۔ اور فرشتوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس کی ساخت کے بارے میں بتایا کہ ان کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ کام کیا ہے ان کا؟ انہوں نے پیغام رسانی کرنی ہے۔ اب پیغام رسانی میں سم ٹائم زیادہ سپیڈ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو جس حساب سے پیغام رسانی کرنی ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے ہی پر دیے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق 600 پر ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت تیز ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ بتا دی کہ وہ پیغام رساں ہیں، ان کی حقیقت واضح کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یعنی نئی نئی اقسام بھی وہ اپنی مخلوق میں لے کر آتا ہے، نئی ورائٹیز لے کر آتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اور یہ ویسے جنرلی بھی بہت خوبصورت اصول ہے جو کہ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنے کے لیے آسانی کرتا ہے، کہ اللہ کی ذات پہ توکل کی جائے، کیسے کہ جس چیز کا دروازہ، رحمت کا دروازہ وہ کھولنا چاہے ہمارے لیے، پھر اس کی رحمت کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، دنیا پوری زور لگا لے نہیں روک سکتی، اور اگر نہیں وہ بند کر دیتا ہے تو پھر پوری دنیا زور لگا لے اسے کھول نہیں سکتی۔ تو یہ آیت اس کانٹیکس میں بھی ہے ساتھ میں کہ یعنی وہی کے لیے بھی، کہ جس کا دروازہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جس کا دروازہ اللہ ہی کھولتا ہے اور اللہ ہی اس کو بند کرتا ہے۔ تو یہ خاص معنی میں بھی آ جاتی ہے اور عام معنی میں بھی آ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کچھ احسانات کا ذکر ہے کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قریش نے جھٹلایا، اور اللہ کو جھٹلایا، اس کے رسول کو بھی جھٹلایا، پہلی اقوام نے بھی یہی کیا تھا، وہ بھی انہوں نے بھی کفر کیا، انہوں نے بھی ناشکری کی، اور اب یہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ وہ قیامت لے کر آئے گا، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی یہ نہ تمہیں احساس ہو کہ یہ نعمتیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں یہ کبھی نہیں جائیں گی، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ کیا دھوکہ دیتا ہے؟ کوئی نہیں، جو مرضی کرنا ہے کر لو، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بخش دے گا۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ شیطان، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے، لیکن تم اسے دشمن سمجھو۔ زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ تم اس کو اپنا دشمن خیال کرو، جب تم اس کا دشمن سمجھو گے تو ہی تو تم اس کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرو گے۔ تو دشمنی وہ کس طریقے سے نکالتا ہے اپنی، وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ نیکیوں کے راستے سے بھی انسان کو اپنے یعنی نیکیوں میں تکبر دلوا کر بھی انسان کو اپنے ڈھب پر لے آتا ہے، اور گناہوں کے اندر ڈال کے بھی لے آتا ہے۔ وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ پرپس کیا ہے اس کا؟ دوزخ، دوزخ کو بھرنا انسانوں سے۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑی جزا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارا مرشد نہیں ہو سکتا کبھی بھی، تو اس کو فالو نہ کرو۔
بھلا کچھ ٹھکانہ اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا عمل برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ایسے شخص کو بھی دیکھا آپ نے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا چکا ہے؟ پھر ایسے شخص کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، وہاں پہ یہی بات ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ جس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ پورے کا پورا شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے وہ شخص، جس کو وہ جو برے کام بھی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ اس کو کچھ بات بتائی جائے، کسی بات سے نصیحت کی جائے، وہ اس نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کا دل بالکل بند ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، لیکن اس چاہنے میں انسان کی چاہت پہلے شامل ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کا قصور نہیں ہے، یہ لوگ اصل میں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اور اور اللہ کے قانون کا شکار ہو چکے ہیں۔ کون سا قانون؟ کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے پھر جہنم کو بھر دے گا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں اور ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں جو مری پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی بھی ایسی ہے، وہی بھی بارشی کی طرح سے ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح سے ہوگا، یعنی کوئی بارش ہوگی اور جو مرے ہوئے انسان ہیں وہ آخر میں جی اٹھیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اوپر قیامت کے وعدے کی بات ہوئی، تو اب جو اس دن عزت چاہتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ صحیح طریقہ کار اختیار کرے، اور وہ کیا ہے وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ آیات ہے ہماری 9 سے لے کے 18 تک۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکروا اولئک هو یبور ومکرو الائی کا ہوا یبور۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے، یعنی اس عزت والے رب کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، جس کو کلمت الطیب کہا گیا ہے یہاں پہ، پاکیزہ قول ہے، اور اس کو اور اعمال صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے، یعنی جو اللہ کے پاس چیز جاتی ہے وہ پاکیزہ قول ہے، اور پاکیزہ قول جو ہے وہ کلمہ ایمان ہے، اور اس کلمہ ایمان کو پش کون کرتا ہے نیچے سے، یعنی اس کا راکٹ کون بنتا ہے اوپر پہنچانے کے لیے؟ وہ اعمال صالح ہیں جو اس کو پہنچاتے ہیں اوپر۔ اب جیسے اس کو ایسے سمجھیے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان جو ہے نا وہ مرجھا جاتا ہے، گویا ایمان ایک انگور کی بیل کی طرح کا ہے جو بے شک خود پھلدار ہو، لیکن اگر اس کو چڑھنے کے لیے کوئی سہارا نہ ملے، کیونکہ انگور کی بیل جو ہے اس کو چڑھایا جاتا ہے نا، اس کو سہارا دیا جاتا ہے، سٹکس لگائی جاتی ہیں یا بیمبوز لگائے جاتے ہیں یا کوئی اور بھی اس کو سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ اس کے اوپر چڑھتی ہے تو پھر وہ پھلتی پھولتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ کا مصداق بنا لیتا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے پھر وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اور اس کا عقیدہ پھر کیا ہے کہ ایک بیل کی طرح کا ہو جاتا ہے، اور اس بیل کو سہارا کون یعنی اس کا وہ ایمان ہے، اس کو کون سپورٹ کرتی ہے چیز؟ اس کا عمل صالح ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا یہ مکر خود ہی غارت ہو کر رہنے والا ہے۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری ہے کہ حلق چھیل کر رکھ دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس پہ شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، یعنی ایک ٹائم مقرر ہے جب تک یہ کام ہوتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔
کتمیر کا لفظ آیت نمبر 13 میں آخر میں استعمال ہوا ہے۔ کتمیر وہ جھلی ہوتی ہے جو کھجور کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اتنے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، اور سن لیں تو اس کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کرنے کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب ہوا کہ کوئی چیز ایک حالت میں نہیں رہتی، حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے پہلے تم نطفے تھے، پھر انسان بن گئے۔ میٹھا اور کڑوا پانی بھی الگ الگ ہے، دن اور رات میں بھی آپ دیکھیں کہ وقت بدل رہا ہے، چاند اور سورج بھی ہر وقت نہیں رہتے۔ تو اسی طرح تم بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز رکھی ہے؟ فطرت۔ تو فطرت کیا، اس کے اندر کون سی چیز پہلے سے موجود ہے؟ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پہلے سے موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ دب جاتی ہے۔ اس کو کون نکالتا ہے باہر؟ وہ یہی نشانیاں ہیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں اتنی، یعنی مٹی سے پیدا کیا، پھر سمندر کا ذکر آیا، پھر چاند اور سورج کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد شریکوں کا ذکر آیا۔ تو یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جن کو تم اگر غور سے دیکھو گے، فطرت کے اندر تمہارے سے پہلے ہی تمہارے رب کی پہچان موجود ہے، تو تم اس کی معرفت حاصل کر لو گے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے، یعنی اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں اٹکا ہوا تمہارے ایمان لانے سے جو پورا ہو جائے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے بوجھ اٹھا کے لا رہا ہوگا، اپنے گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا رہا ہوگا۔ دنیا میں اگر ہم نے شاپنگ زیادہ کر لی، ہمارے پاس بوجھ زیادہ ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا ملتا ہے تو وہ ہمارا کچھ شاپنگ بیگز ہم سے لے کے ہمارا بوجھ ہلکا کروا دیتا ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ بیٹا دیکھے گا، بیوی دیکھے گی، ماں دیکھے گی، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی کس چیز کے اوپر وہی بات آئی ہے آخر کار میں؟ کہ ایمان کے اوپر ہی بات آئی ہے، اور ایمان بھی غیب کے اوپر۔ تو ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح ایمان کو سہارا دیتا ہے، دونوں کی بات یہاں پہ آئی ہے۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو نیکسٹ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا دیں گے کہ ازداد کا مطلب ہوتا ہے ضد، اپوزٹس جو ہوتے ہیں، ان اپوزٹس چیزوں کا تذکرہ ہے، اور مقصد کیا ہے کہ حق اور باطل الگ الگ قوتیں ہیں، مگر دنیا میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، کیوں؟ آزمائش کے لیے۔ باطل کو بھی مہلت دی گئی ہے تاکہ حق کا جو پرچار کرنے والے ہیں وہ باطل قوتوں سے ٹکرا کر اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھاریں، اور اللہ کی حجت اہل باطل پر تمام کر دیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ یعنی اللہ کی مشیت کی تو بات ہی دوسری ہے نا، وہ چاہے تو پتھروں کو بھی سننے کی توفیق دے دے، لیکن رسول ایسا نہیں کر سکتا کہ جن لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں وہ اپنی بات اتار سکے۔ جو بات سننا ہی نہ چاہتے ہوں، ان بہرے کانوں کو کوئی بھی چیز جو سننا خود ہی نہ چاہیں اپنے کان بند کر دیں، انگلیاں دے دیں، تو کون ان کو سب کچھ سنوا سکتا ہے؟ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات لانے دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، مگر جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کتنی سخت تھی۔ الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ یعنی پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ ورائٹیز کا ذکر ہے جو ضد تھی ایک دوسرے کی، یہاں پہ ہمارے پاس کلرز کی ورائٹی آ رہی ہے۔ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں، یعنی پانی جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اسی سے پھل نکالتے ہیں، لیکن پھل الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں، یعنی جو ان کے
اسکن کلرز ہیں وہ بھی الگ 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 ہیں، اور ان کے برتاؤ کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ میں نے آپ کو تصویر بھیجی ہے نا پہاڑوں کی، جس میں مختلف رنگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، اور بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ کتاب ہی فلاح کا ذریعہ ہے، 29 سے 38 تک۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے کتاب کی بات ہوئی، پھر نماز کی، دونوں میں کیا ہے؟ کلمات ہیں، اور پھر خرچ کرنے کی بات ہے۔ خرچ کرنا کیا ہے؟ عمل۔ تو پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے کہ عمل، اچھے عمل کو جو نیک کلمات اوپر چڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان سب کی بات وہاں پہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پہ واضح کیا ہے۔ یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یعنی ایمان کے پھل ہیں کہ ایمان والے اپنا وقت، اپنا مال سب اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہی ان کی اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تجارت میں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا، یعنی پہلے کون سی کتابیں آئی تھی؟ مختلف، جس میں آخر میں تورات آئی تھی۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ کس کتاب کا وارث؟ قرآن کا وارث، اپنے بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ کون ہے وہ بندے؟ وہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت مسلمہ ہے۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کی راہ ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے قالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور الشکور۔ وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اور کون سے غم کو دور کر دی؟ دونوں دنیا میں تو ان کو بہت سارے غم تھے نا، ان مومنوں کو کیا کیا غم ہو سکتے ہیں ایک مومن کو کہ پتہ نہیں میری موت کلمے پر آئے گی یا نہیں آئے گی، پتہ نہیں میرا قبر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، قبر میں پتہ نہیں میں جو سوالات پوچھے جائیں گے قبر میں ان کا جواب دے سکوں گی یا نہیں دے سکوں گی، پتہ نہیں پل صراط پہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آگے حساب کتاب میں جب میزان میں میرے اعمال رکھے جائیں گے تو تب کیا معاملہ ہوگا، کتنے خالص نکلیں گے کتنے ناخالص نکلیں گے۔ تو یہ سارے غموں سے دور ہو گئے، وہ سارے غم ختم۔ دنیا میں تو مومن جو ہے وہ نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، نیک عمل کر کے بھی وہ اس کو یہ نہیں قرار دیتا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، بلکہ اللہ سے ہی ڈرتا رہتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے۔ تو یہ سارے غم اس دن دور ہو گئے، جس دن وہ جنت میں داخل ہو گیا، آپ کو ریوارڈ مل گیا اس کو۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام گاہ کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ کوئی ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور نہ ہی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہوں نے کہا ہے کہ، اور آپ کو پتا ہے کہ جنت کسی کو کسی کی اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ انسان کو اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی۔ تو اللہ کے فضل کی بھی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ آخر میں لکھا ہے کہ نہ انہیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ ہی کوئی تھکان لاحق ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا کام کر رہے تھے، اتنے اتنے نیک اعمال کر رہے تھے کہ وہ تھک کے گئے ہیں قبروں میں جب لیٹے ہیں جا کے، تو اب آخر میں ان کو کوئی تھکان نہیں ہے۔ تھکان تو اور طرح سے بھی ہو جاتی ہے نا کہ دنیا کے کاموں میں بھی ہم تھکتے ہیں، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کے کام تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ان کاموں کے اندر اندر بھی ہم نے اس چیز کے مواقع تلاش کرنے ہیں کہ وہ اعمال صالحہ اور ایمان، وہ جس کو ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی ایک آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک موت کو تو ایک چتکبرا مینڈا بنا کر لایا جائے گا جنت اور دوزخ کے درمیان میں، اور وہاں پہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے کوئی موت نہیں، تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور جب جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے کوئی موت نہیں، تو وہ اور بھی زیادہ بیزار ہو جائیں گے۔ اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آج وہ موت
کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ جو مصیبت تم پہ آنے والی ہے وہ ایک موت سے تم پہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو ابھی کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ حالات ابھی تو ان سے اللہ تعالیٰ واپس تو ان کو بھیجے گا نہیں کہ وہ ایمان حاصل کریں، اور سارے حالات اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا رہا ہے کہ تم ابھی سے چیزوں کو ٹھیک کر لو اپنی۔ انہیں انہیں جواب دیا جائے گا، اور یہ جواب بہت ہی زیادہ یعنی پیئرسنگ کوشچن ہے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی تو آ چکا تھا، یعنی رسول بھی تو آیا تھا تمہارے پاس، اور عمر بھی تمہیں بہت لمبی دی گئی تھی، اور کتاب بھی تمہیں بہت موٹی دی گئی تھی، تو تم نے اس کو دیکھا نہیں، تم نے پڑھا نہیں؟ اب مزہ چکھو چکھو ظالموں کا، یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ کی قیمت کیا ہوگی وہ ہمیں وہیں جا کے پتہ چلے گا۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں 39 سے 45 تک، قریش کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو بلکہ پچھلی قوموں کا تسلسل ہو، ان کے انجام کو نظر میں رکھو، تم اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتے اگر تم نے وہی حرکتیں کی جو پیچھے لوگ کر چکے ہیں۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قیامت کی صرف ہمیں دھمکی دیتے ہیں، عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی کتنی قوموں کے بعد اہل مکہ، اب اس نے تمہیں لا کے آباد کیا یہاں پہ۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں ہے، اور پھر اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے بلکہ بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر انسان کا عمل جو بھی وہ کرے گا، اچھا کرے گا یا برے کرے گا، اس کو اپنے ہی فائدے اور اس کے اپنے ہی نقصان کا باعث بنے گا۔ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہو کہ ابھی تم نے دیکھا ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ کیا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ کوئی صاف سند رکھتے ہوں کہ ہمیں شرک کرنے کی اجازت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں لکھ کے دے دیا ہے کہ واقعی میرے ساتھ کچھ اور بھی رب موجود ہیں جنہوں نے زمین کی تخلیق بھی کی تھی، تمہاری تخلیق کے وقت بھی وہ موجود تھے؟ ایسی کوئی بات ہے ان کے پاس؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ یعنی وہی والی بات جو گروپ تھنکنگ کی بات تھی کہ ایک شخص غلط اٹھتا ہے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کی بات کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ حلم ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی انسان کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حلیم ہے، سزا دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وقت دے رہا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب عرب چونکہ امی تھے نا، ان کو امی کہا جاتا تھا، اس وجہ سے اہل یہود ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے، اور اہل یہود نے تو یہ فتوے دے رکھے تھے کہ امیوں کے ساتھ تو تم جو مرضی، یعنی اہل کتاب کو کہہ رکھا تھا اپنے یہودیوں کو کہ ان کے ساتھ تو جو مرضی سلوک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو جب مشرکین کو ان باتوں کے بارے میں علم ہوتا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ پھر ایسے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی رسول آیا ہوتا نا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم ایسی باتیں نہ کرتے، ہم ان سے بہتر عمل کرتے۔ لیکن اب کیا ہوا، اور جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ یہ زمین میں زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے ڈوبتی ہیں۔ یعنی صرف انکار پہ بس نہیں کی بلکہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر سازشیں بھی کی۔ اتنے بیزار ہو چکے تھے یہ لوگ اپنے رسول سے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ ملک میں جو سیاسی اور مذہبی قیادت ان کو حاصل تھی اسلام لانے سے پہلے، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اسلام لانے سے وہ ختم ہو رہی ہے، اس لیے وہ قبول نہیں کر رہے تھے اس چیز کو۔ اور یہ کیا تھا؟ تکبر ہی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ان کو تکبر ہے اس چیز کا، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے ڈوبتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یعنی اس قابل تو یہ ہو چکے ہیں ویسے، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی سارا سلوک ان کے ساتھ ہو جائے؟ یہی بات ہے۔ تو تم اللہ کے طریقے میں ہر کچھ کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کر دے گا۔
اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے تو تمہارا حال وہی ہوگا پھر. اور تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو کہ اس کے مقرر کردہ راستے سے کوئی پھیر سکتی ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا ان لوگوں کو، کیا یہ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے، یعنی اتنے طاقتور یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ کو کوئی چیز عاجز کر دینے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، کوئی ایک کیڑا بھی نہ بچتا پھر تو پیچھے زمین پہ. لیکن وہ نہیں پکڑتا ہے ہر ایک کو اس کے کرتوتوں پہ. انسان آپ دیکھیں ہم کتنے غلط غلط کام کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً پکڑتا ہے، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ رسول بھیجتا ہے، وہ پھر انسانوں کو موقع بھی دیتا ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ پھر ان کی مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب آگے آ رہی ہے جی سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. صدق اللہ العظیم. اب پہلی جو 12 آیات ہیں اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے، صراط مستقیم کی طرف دعوت ہے اور لوگوں کے انکار کی وجہ بتائی گئی ہے. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو. ابھی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں قرآن پاک کی، اور قرآن حکیم کی قسم کھائی. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ تاکید کے لیے. عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ تاکید، جب کسی چیز میں تاکید زیادہ لانا چاہتے تھے تو وہ قسم کھایا کرتے تھے، اور لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے بھی یہ ایک ٹیکنیک تھی جو یوز کی جاتی تھی. اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی تھی وہ بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کھائی جاتی تھی. قرآن پاک میں بھی مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر ان کو گواہ بنایا گیا ہے اس بات پر جو کہی جا رہی ہے. جیسے ایک صورت جس کو ہم بہت کامنلی جانتے ہیں، والعصر. تو والعصر کا مطلب ہے وہ قسمیہ ہوتا ہے کہ عصر کے وقت کی قسم ہے. تو یہ تو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے عصر کی. اب قسم تو کھا لی عصر کی، لیکن کس بات پر کھائی ہے؟ اور وہ بات جس بات پر کھائی ہے، کیا اس قسم کی وجہ سے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے جس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ والعصر، عصر کے وقت کی قسم. ان الانسان لفی خسر. جواب قسم کیا ہے؟ کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں. تو عصر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہ جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے اور دن کا خاتمہ اپنے قریب، یعنی دن کا خاتمہ قریب ہوتا ہے. تو انسان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی بھی، جو تمہیں وقت دیا گیا نا، سب سے قیمتی چیز تمہارے پاس تمہاری زندگی کا وقت ہے، وہ تمہارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے. جیسے وقت پھسلتا جا رہا ہے اور عصر کا وقت قریب آ گیا، تم بھی اسی طرح عصر کے وقت کے قریب آ چکے ہو. اسی لیے تم خسارے میں ہو، کیونکہ تم اپنی زندگی کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہے جس طریقے سے تم کو اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. تو یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ قسم اور جواب قسم کی اہمیت واضح ہو جائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے جس کو کہا ہے کہ وہ حکیم ہے. اور حکیم یعنی قسم کھا کر کہا کہ قرآن حکیم ہے، یعنی حکمت والا قرآن ہے. یہ حاکم ہے یعنی رہنما ہے. حکم ہے، رانا باجی مائک آف کریں. حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا ہے، اور محکم ہے، مضبوط بھی ہے. تو یہ قرآن کی پراپرٹیز ہیں جو یہاں پہ بتائیں. تو اس حکمت والے، اس سمجھ اور فہم دینے والے قرآن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور قسم کھا کے بات کیا کی ہے آگے؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ حکیمانہ کلام رسول کے علاوہ کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا. اور آگے جو اللہ نے بات کی کہ آپ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں اور لوگوں کو بھی اس سیدھے راستے پر لانے کی دعوت دیتے ہیں. کوئی اور اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ قسم کافی ہے آپ کی رسالت کے اوپر گواہی دینے کے لیے. اب پھر سے پڑھتے ہیں.
اللہ के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। बस यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। माइक ऑन है किसी का? सीधे रास्ते पर हो, गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करदा है, यानी ये कुरान, ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार नहीं किए गए और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। यानी अहले मक्का को खबरदार करने के लिए आपको भेजा गया है, इस कुरान हकीम को देकर। क्यों भेजा गया है? ताकि आप इनको खबरदार करें, क्योंकि बहुत जमाने से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इनके पास कोई भी नहीं आया था रसूल जो इनको डराता। और चूंकि वो गफलत में पड़े हुए हैं तो कुरान इनको गफलत से जगाएगा। इनमें से अक्सर लोग फैसले अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। जायदा बची, आपका माइक ऑन है, प्लीज आप भी अपना माइक देखिएगा। इनमें से अक्सर लोग फैसले अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। यानी ये उन लोगों का जिक्र है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में हठधर्मियां दिखा रहे हैं, जिद से काम ले रहे हैं, जिन्होंने तय कर लिया है, वो कहते हैं उधार खा बैठे हैं कि आपकी बात बहरहाल इनको ये मानकर नहीं देंगे। तो उनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फैसले अजाब के मुस्तहिक होंगे, क्योंकि ये नहीं मान लाने वाले। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े हुए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। सर उठाए खड़े, एक तो बात यह है कि तकब्बुर में इतना तकब्बुर है कि तकब्बुर का तोक इनकी गर्दनों में आ चुका है। सरिया जिसे नहीं कहते उर्दू में कि इसकी गर्दन में बड़ा सरिया, ये किसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? जो बड़ा मुतकब्बिर होता है। तो सरिया नहीं है बल्कि पूरा तोक है। मैंने आपको एक तस्वीर भेजी है, एक बच्चे ने कॉलर पहना हुआ है, सर्विकल कॉलर। वो तो खैर बीमारी की सूरत में पहना जाता है, बट वो बिल्कुल आपको सिर्फ एक इमेज देने के लिए है कि ये कोई प्लास्टिक का तोक नहीं होगा जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। ये लोहे का ही तोक होगा, और नामालूम कि कितनी वो सख्ती देने और तकलीफ देने वाला हो। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने उनकी गर्दनों में तोक डाले, वो ठोड़ियों तक जकड़े। अब ठोड़ियों तक जकड़े हैं तो ना इधर देख सकते हैं, इमेजिन करना है आपने, ना उधर देख सकते हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। यानी अकड़ है उनके अंदर अभी तो। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे खड़ी कर दी, यानी अकड़ के तो वो खड़े हैं, गर्दन इधर उधर देख भी नहीं सकते, आसपास देखने की उनके पास फैसिलिटी नहीं है। कहाँ देख सकते थे? आगे देख सकते थे और पूरा मुड़ के पीछे भी देख सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके आगे भी एक दीवार खड़ी कर दी है और पीछे भी। आगे की दीवार कौन सी है? रसूल की दावत, निशानियां वो आगे हैं, इनके सामने नजर आ रही हैं। और पीछे क्या है? हिस्ट्री, गुज़िश्ता अक़वाम की जिनके ऊपर अजाब नाजिल हो चुका है, जैसे अभी अभी हमने पिछली सूरत फातिर में पढ़ा। अब ना ये आगे रसूल की दावत को देख रहे हैं, ना इनको निशानियां नजर आती हैं, और ना ही ये पीछे देखने के काबिल है। अब हिस्ट्री भी नजर नहीं आती इनको, वहां से भी ये इबरत हासिल नहीं करते। तो उस तोक ने इनके साथ ये किया है, और दीवारें भी आगे आ गई। हमने उन्हें ढांप लिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। यानी अब देखें कि दोबारा से इसको देखें, एक दीवार आगे एक पीछे। यानी मुराद ये है कि हठधर्मी और गुरूर का फितरी नतीजा ये हुआ कि ये लोग ना पिछली तारीख से कोई सबक लेते हैं, और ना ही आगे वाली जो मुस्तकबिल की बातें बताई जा रही हैं, अल्लाह की आयात सुनाई जा रही हैं, दावत दी जा रही है, ना उन पे उनकी उनकी कोई नजर है। इनके जो तासुबात हैं हर तरफ से उन्होंने इनको ढांप दिया है। तो क्या हुआ कि अब इनकी आंखों में पर्दे पड़ गए हैं, अब इनको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जो कुछ नजर आता है ये सलीम फितरत वालों को नजर आता है। इन्होंने तो अपनी फितरत को खराब कर लिया। इनके लिए यकसा है, तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, ये नहीं मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मगफरत और अजर अजीम की बशारत दे दो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बगैर देखे किसी हस्ती पर ईमान लाना, और सिर्फ ईमान ही ना लाना बल्कि अपने आमाल को उस ईमान के ताबे कर लेना, क्योंकि ईमान का लाजमी नतीजा है कि अमाल अच्छे हों। वरना ये नहीं हो सकता कि ईमान का दावा भी हो और अमाल अच्छे ना हो, ये नहीं हो सकता। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर ईमान चेक करने की जरूरत है दोबारा। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहम कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। कौन सा वो दिन है? कयामत का दिन। कुछ और उसका मकसद क्या है? जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं। यानी अमाल को अल्लाह ताला कह रहे हैं हम नोट करें। कौन नोट कर रहा है? ये जो दो आसपास शोल्डर्स पे बैठे हैं फरिश्ते, कौन है? इनका नाम क्या है? किरामन कातिबीन। वो लिखते जा रहे हैं, और जो आसार उन्होंने छोड़े हैं वो भी हम सब करें। अमाल की तो बात समझ में आती है, आसार क्या है जो छोड़े हैं उन्होंने? अमाल भी अल्लाह ताला लिख रहे हैं, और आसार क्या है? आसार वो ट्रेंड्स हैं जो एक इंसान इस दुनिया में सेट करता है, कोई ट्रेडिशन है जो वो सेट करता है,
جو مرنے کے بعد بھی اس کے نتائج پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے. سمپل سی مثال ایک دوں گی، والدین کی تربیت. والدین نے اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، بچے اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی چلی جاتی رہیں گی. یہ آثار ہیں جو انہوں نے چھوڑے ہیں اپنی اچھی تربیت کی شکل میں. وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے. اب 13 سے 32 تک ایک بستی کا حال بیان ہو رہا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے مرسلون یعنی ایک نہیں کچھ رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. یعنی پہلی دفعہ 2 رسول اللہ نے بھیجے، دونوں کو قوم والوں نے جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہمارے جیسے چاند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نہیں مانتے تمہاری بات. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. سورت کے شروع میں کیا بات آئی تھی؟ انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے. اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ہر رسول کی، ہر نبی کی یہی ذمہ داری رہی ہے. بلاغ کا مطلب ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ، بلاغ المبین، یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ نصیحت کرنا جو دل میں گھر کر جائے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں. وہی بات نحوست والی، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گی. یہ رسولوں کو دھمکی دے رہے ہیں وہ. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. یہ ہے اصل نحوست، یہ ہے اصل گندگی جو تمہاری دماغوں میں پڑ گئی ہے، تمہاری فطرت میں شامل ہو گئی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اس بارے میں. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اور یہی وہ حالات ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی میں فیس کر رہے ہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتنے میں اب یہ ساری کشمکش نہ اس بستی میں چل رہی ہے کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص، اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص ہے، وہ کون سا؟ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مالی لحاظ سے کمزور ہو، کیونکہ یہ شہر سے تعلق نہیں رکھتا نا، شہر کے باہر سے آیا. وہ آیا اور وہ بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. یعنی صرف اس نے یہ بات کی ہے آ کے ان کے ابھی تک کہ دوڑتا ہوا آیا ہے، یعنی بہت جلدی میں ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے ان کو آتے ہی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہے، آیا باہر سے ہے لیکن قوم تو اسی کے کہہ رہا ہے کہ رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. دیکھو یہ تمہاری نصیحت کی بات کر رہے ہیں، تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو سوچو کہ تمہارے بدلے میں یہ تم سے کچھ نہیں لے رہے، یہ لوگ ٹھیک راستے پر ہیں. یعنی ایک طرح کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک راستے پر ہیں، تم لوگ ان کو فالو کرو. اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا پارہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف سننے کی بلکہ ان کو عمل میں ڈھلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.